ایک مسئلہ اور بڑا ضروری ہے، اس ضمن میں بتانا بہت ضروری ہے. ہم نبی کو جب ماننے کے لیے جائیں گے تو ہم نبی کو نہیں دیکھیں گے، ہم صدیق کو دیکھیں گے کیسا مانا. کیونکہ نبی کو سمجھنا جتنا آسان صدیق اکبر کے لیے، فاروق اعظم کے لیے، عثمان غنی کے لیے مرتضیٰ کے لیے، سعد کے لیے، سعید کے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے، ابو عبیدہ بن جراح کے لیے، عبد الرحمن بن عوف کے لیے جتنا آسان تھا ہمارے لیے نہیں ہے. آج تو ہم حدیث میں اٹھاتے ہیں تو یہ عزیز ہے، صحیح ہے، حسن ہے تو حسن ذات ہی ہے کہ غیر ہی ہے، متصل ہے کہ منقطع ہے. لیکن ان کو کیا ہو تو ڈائریکٹ سن رہے ہیں، وہاں تو صحیح بھائی نہیں، وہاں تو عزیز و متصل و منقطع کا مسئلہ ہی نہیں. نبی کہہ رہے ہیں صدیق سن رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں فاروق سن رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سن رہے ہیں. تو یاد رکھو نبی کو مانا کیسے جائے، کہ ہم نبی کو کیسے مانا جائے، کہ ہم نبی والوں سے سیکھیں گے. نبی کو کیسا مانا جائے، نبی والوں سے سیکھیں گے. اور علی کو کیسا مانا جائے، یہ ہم علی والوں سے سیکھیں گے. ہم حضرت علی فلاں کے مقابلے میں کیا ہے، ام المومنین کے مقابلے میں، میر معاویہ کے مقابلے میں کیا ہے، ہم ایسے نہیں دیکھیں گے. ان مقابلوں میں امام حسن نے کیا سمجھا، اس اختلاف میں امام حسین کی کیا رائے ہے. جو امام حسن کی رائے ہوگی وہ ہم مانیں گے، جو امام حسین کی رائے ہوگی وہ ہم مانیں گے. ہم تاریخ کی بات نہیں مانیں گے، ہم حدیث میں نہ پھنسائیں گے. ہم سیدھے سیدھے تمہیں لے چلیں گے علی کے گھر والوں کے پاس کہ علی جس سے لڑے تھے تو لڑائی کی نوعیت کیا تھی، امام حسن آپ بتائیے. حضرت علی کی لڑائی ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے ہوئی، اس میں سیدہ عائشہ کیا ہیں، حسین تم بتاؤ. وہ کہا میری اماں ہے. ہم بھی ام المومنین کہتے رہیں گے، پہلے حسین سے انکار کرواؤ. میں نے کہا امام حسن آپ بتائیے، آپ کے والد گرامی بقار سیدنا علی ابن ابی طالب سے ان کی جنگ صفین میں ہوئی تھی، اس جنگ میں امیر معاویہ کو میں کیا سمجھوں. تو یہ علی سے پوچھیں گے کہ آپ کے مقابلے میں جو آیا وہ کیسا ہے. بتاؤ مولا علی کو امام حسن سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اس جنگ کو امام حسن سے زیادہ حقیقی تصویر کسی کے سامنے آ سکتی ہے؟ ارے ہمارے سامنے تو راویوں کی روایت ہوگی، اللہ جانے صدیوں کی جو اس پر ریت جمی ہوئی ہے، ان صدیوں کی ریت میں حقیقت کتنی دب گئی، یا بزرگان دین کی سقا ہونے نے اسے کتنا بچائے رکھا، یا تسلسل روایت میں اس کی حیات کے کتنے عناصر باقی رہ گئے اور کتنے پہ گرد جم گئی. ہمیں یہ سب ہمارے تمہارے لیے، ہم 1400 برس بعد ہیں، مگر جو علی کی جنگ میں زندہ ہے، موجود ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں. تو ہم نے بس یہی سمجھا کہ چاہے معاملہ صحابہ کا ہو، یا خاص طور سے میر معاویہ کا ہو، یا معاملہ یزید پلید کا ہو، ہم تو سامنے یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کا رابطہ کیا ہے. یہ وہ حسن و حسین ہیں جنہیں نبی سونگا کرتے تھے، یہ وہ حسن و حسین ہے جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ وہ حسن اور حسین ہیں آیت تطہیر کا جس پر چھایا ہے، یہ وہ حسن و حسین ہیں جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے اقواس و اقطاب سجود نیاز لٹاتے ہیں، یہ وہ حسن و حسین ہیں جن کے وجود پر چادر زہرا چھائی ہوئی ہے، یہ وہ حسن و حسین ہے جو کردار مصطفی میں ڈھلے ہوئے ہیں، یہ وہ حسن اور حسین ہے جو ذوالفقار کی دھار ہیں، اس کا وقار ہے، قوت پروردگار ہیں، اور ہمارے لیے باعث قرار ہے، یہ وہ حسن ہے. اس لیے میرے دوستو ہاشمی نے طے کر لیا کہ معاملہ کسی کا ہو ہم حسن و حسین سے فیصلہ لیں گے. ہم نے دیکھا امام حسن نے صلح کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ امام حسن نے صلح کیا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ امام حسین نے صلح نہیں کیا، گردن کٹا دیا ہے. امام حسین نے صلح نہیں کیا، گردن کٹوا دیا. ہم نے سبق لے لیا کہ جس سے امام حسن نے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی. سیدھی بات ہے. If you become follower of prophet, you are obedient of Allah. اب یہ کیا بات ہوئی؟ میں بات مانوں اماں کی تو کہو کہ اماں کی بات مانتا ہے. یہ ابا کی کیسے ہو گئی؟ میں بات مانوں بھیا کی تو بھیا کا ماننے والا ہوا. یہ بات پڑوسی کا ماننے والا کیسے ہوا؟ میں اطاعت کر رہا ہوں رسول کی اور قرآن کہہ رہی اطاعت ہو رہی اللہ کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو مطیع الرسول ہے وہی مطیع اللہ ہے. تو مطیع الرسول only مطیع الرسول. But Allah Ta'ala stated in Holy Quran, no, مطیع الرسول is مطیع اللہ. ہم جا رہے ہیں رسول اللہ کی طرف, اللہ کہہ رہا آ رہے ہو میری طرف. سمجھ گئے نا, سب اللہ کی طرف لوٹیں گے. اب میدان محشر ہوگا, ہر طرف حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی نفسی کی آواز ہوگی. گنہگار اپنے گناہوں کے بوجھ سے, our shoulder is very very heavy by the weight of sins and evils. Sometime I touched while I entered into pub with friends, bad elements, anti-social elements, un-Islamic elements destroyed our life. اب وہ روتا کیسے جائے؟ ادھر گنہگار رو رہے, جس پروفٹ کے پاس ہم گئے انہوں نے کہا نفسی نفسی myself go to a girl. 1 لاکھ ہمیں کوئی بھیک مانگے 10 دروازے پہ نہ بول دو نا, فریڈ اپ ہو جائے گا. مگر گنہگاروں کو دیکھو 1,24,000 نو 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 نفسی نفسی. 1,24,000 انکار کے بعد سارے گنہگار پر پٹک پٹک کر ڈسٹروائے ہونے والے تھے. کلیجہ پھٹنے والا تھا. میرے گھر سے جوان لڑکی بھاگی تھی, میں اس کی تعلیم صحیح نہیں دے پایا تھا. میرے گھر غلط قسم کی گھوڑی گھس آئی, میں اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال پایا تھا. سارے گناہ صرف کچھ پیسوں کے لیے ہم نے بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی. کچھ شہرت و فیم کے لیے, چیپ فیم کے لیے ہم غلط آرگنائزیشن میں چلے گئے تھے. اب یہ سارا پاپ گناہ, بوجھ, لوڈ, وزن ہیوی. اب کیا کریں؟ بٹک کر مر رہا تھا کہ نفسی نفسی نفسی. موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی, ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی, عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی. ارے وہ تو ہوپلیس ہو گیا, امیدوں کے چراغ گل ہو گئے. وہ مایوس ہو کر اندھیروں میں گم ہونے والا تھا کہ آواز آئی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی. گنہگاروں نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ اس نفسی نفسی میں امتی امتی کہنے والا کون ہے؟ دیکھا تو وہی کالی کملی والا, وہی گنبد غدروں والا, وہی رحمت عالم و عالمیہ, وہی فخر آدم و آدمیہ, وہی بنائے خلقت آدم و آدمیہ, وہی سر اللہ سر الاسرار, وہی ابر الابرار, وہی اتقیٰ کیا, وہی نظر آیا. وہی اول نبی, وہی آخر نبی, وہی نظر آیا. سب قدموں میں جھک گئے. رسول پاک گنہگاروں کو سیپریٹ کر رہے ہیں اور پرہیزگاروں کو سیپریٹ کر رہے ہیں. صدیقین ادھر جاؤ, شہداء ادھر جاؤ, صالحین, غوث, قطب, ابدال, داتا, بابا ادھر جاؤ, تم زندہ ہو ادھر جاؤ.